حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قتال کرتی رہے گی اور غالب رہے گی۔ فرمایا پھر ان میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں۔ چنانچہ امتی یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھائیں گے تاکہ ختم نبوت کے مسئلہ کی وضاحت ہو جائے۔ دوستو، یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے نزول میں ایسی کیا حکمت ہے؟ اس بارے میں ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دراصل یہودیوں کی تردید کے لیے ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تکذیب مقصود ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ایسے نبی ہیں جنہیں لوگوں نے ان کی زندگی میں ہی خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد عیسائیوں کو فرمائیں گے کہ وہ خدا نہیں، نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ عام انسانوں کی طرح ہیں اور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اعلان بشریت کے بعد وہ لوگوں کو دعوت اسلام دیں گے، عیسائی آپ پر ایمان لائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، ہر طرف اسلام پھیل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو لوگوں میں 40 برس قیام کریں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے 21 سال بعد نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد دنیا میں 19 سال قیام کریں گے۔ اس طرح دنیا میں قیام کی کل مدت 40 سال ہو جائے گی۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جذام کے وفد سے فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسرال کا یعنی تمہارا آنا مبارک ہو، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مسیح علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح نہ کریں اور ان کی اولاد نہ پیدا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہوں گی، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر دفن کی جاؤں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جگہ تمہیں کیسے مل سکتی ہے؟ وہاں میری، ابو بکر، عمر کی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی علیہ السلام اور دجال کے ظہور کے بعد اس وقت ہوگا جب دجال زمین پر ہر طرف تباہی و بربادی اور فساد برپا کر چکا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نزول کے فوراً بعد دجال کو قتل کر کے زمین کو اس کے شر سے پاک کر دیں گے۔ روایت میں ہے کہ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے نماز ادا کریں گے۔ جب وہ اتریں گے تو اس وقت صبح کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت سے انکار فرمائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام امامت سے انکار کیوں فرمائیں گے؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ علیہ السلام امامت کریں تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ نئی شریعت لائے ہیں، اور یہ ایک یقینی علامت ہے نبی ہونے کی۔ لہٰذا وہ مقتدی کے طور پر نماز ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ پھر نماز کے فوراً بعد آپ علیہ السلام ملعون دجال اور یہودیوں کے خاتمہ کا کام اپنے ذمہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور کوئی اہل کتاب ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے گا۔
اسی طرح ایک اور مقام پر نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یوں ارشاد ہے، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھلوائیں گے تو اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ آپ علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یوں پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ جس کافر تک آپ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک آپ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک سانس پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دجال کے خاتمے کے ساتھ ہی مسلمان یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہودیوں اور دجال کو شکست دے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی، کم از کم 120 سال کے بعد، مگر یہ مدت انتہائی تیزی سے گزر جائے گی، حتیٰ کہ 1 سال 1 ماہ کے برابر، 1 ماہ 1 ہفتہ کے برابر، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 گھنٹہ کے برابر معلوم ہوگا۔ اس دور میں شدید بے برکتی ہوگی اور عرب کے لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا رہیں گے۔ فتح الباری میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سورج مغرب سے نکلنے کے 120 سال بعد تک لوگ دنیا میں رہیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ فرمائے اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔